السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سب پر مہربان ہے۔ ہمارے دیسی ہاؤس ہولڈز میں سردیاں آئیں اور گھروں میں سرسوں کا ساگ، گجریلا، گاجر کا حلوہ، گاجر اور شلجم کا اچار نہ بنے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو پھر آئیے آج بڑے ہی آسان طریقے سے گجریلا بناتے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ میں نے 1 kg گاجروں کو اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور اب ان کو گریٹ کر لیا ہے بالکل باریک انداز میں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو چاپرائز بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ انہوں نے دودھ میں پک ہی جانا ہے تو آسانی والا کام کیجیے۔ ساتھ میں نے 1 پیالی چاول لیے ہیں، 1 چھوٹی پیالی چاول، اور ان کو میں نے پانی میں 2 گھنٹے کے لیے بھگو لیا ہے۔ تقریباً 2 لیٹر دودھ کو میں نے اچھی طریقے سے بوائل کر لیا ہے اور یہ اپنی ملائی کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ کھلا دودھ میں نے لیا ہے جو کہ فل فیٹ ملک ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے چاول تھے ان کو اچھی طریقے سے میں نے اسی پانی میں گرائنڈ کر لیا ہے۔ صاف پانی میں اس کو بھگوئیے اور اسی میں اس کو اچھی طریقے سے آپ گرائنڈ کر لیجئے۔ دیکھیں کتنا اچھا سا باریک پیس کیا ہے۔ چاولوں کو آپ جتنا اچھی دیر سوک کریں گے، جتنی زیادہ دیر سوک کریں گے، وہ اتنا اچھا باریک گرائنڈ ہوں گے، اور جتنا زیادہ باریک وہ گرائنڈ ہوں گے اتنی کم آپ کی محنت لگے گی گجریلا کی پکائی میں۔ اگر آپ ان اسٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے اور بہت اچھی طریقے سے بڑا مزیدار کریمی سا آپ کا گجریلا ریڈی ہوگا۔ اب یہاں میں نے دودھ کے اندر گاجروں کو ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں چاول بھی ایڈ کر دوں گی۔ چاول ہم نے بالکل باریک پیس لیے تھے تو ہم وہ بھی ساتھ ہی ایڈ کریں گے، کیونکہ گاجر بہت جلدی گلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ساتھ ہی ہمارے چاول بھی جو ہیں وہ پکنا شروع ہو جائیں گے۔ چاول ڈال کے آپ نے اس کو کنٹینیوسلی اسٹر کرنا ہے، ادروائز چاول کی گٹھلی بن جائے گی اور گجریلا کا وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ یہاں آپ اس کو 15 منٹ تک کنٹینیوسلی پکائیں گے۔ 15 منٹ بعد جب یہ اچھا سا گاڑھا ہونے لگے گا تب ہم اس کے اندر 1 پوری پیالی بھر کے چینی کی ڈالیں گے۔ جتنی بڑی پیالی آپ نے چاول کی استعمال کی تھی اتنی ہی آپ یہاں پر چینی کی بھی استعمال کریں گے۔ اگر تھوڑا کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا کم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بہت مناسب میٹھا ہوگا، بالکل بھی یہ اوور نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا احتیاط سے ڈالیے گا، کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ابل کے اوپر آتا ہے دودھ، تو تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا یہاں پر جو نئے بنانے والے ہیں۔ اچھا جی، چینی ڈال کے ہم اس کو پکا رہے تھے۔ 5 منٹ بعد میں نے اس کے اندر یہ الائچی ہے، الائچی لے لیا ہے، الائچی کے دانے ہیں، اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت اروما ہوتا ہے، ان کو ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ ان دونوں کو آپ نے موٹر پیسل ہاون دستے کے اندر اچھا سا کوٹ لینا ہے اور کوٹ کے اس کو آپ نے اپنی گجریلا میں ایڈ کرنا ہے، جس سے بہت ہی شاندار فلیور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اچھا اس کا اروما ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے اس کا ایڈیشن کر دیا ہے۔ اب اپنے گجریلا کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھا سا گاڑھا ہو جائے۔ تقریباً 30 منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے تاکہ میں اس کی ڈیزائرڈ کنسسٹنسی اٹین کر لوں، اور جب یہ اچھا خاصا گاڑھا ہو جائے گا تب دیکھیں اس اسٹیج پر میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کسا ہوا کھوپرا، ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ، اور تقریباً 3 بڑے چمچ آپ نے اس میں ایڈیشن کرنی ہے۔ وہ آپ کے گجریلا میں بہت ہی رچنس دیتے ہیں، بڑا شاندار اس کا فلیور ہو جاتا ہے، تو اسے ضرور ایڈ کیجیے گا۔ گجریلا کے اندر میں کسی بھی قسم کا کیوڑا یا کوئی ایسنس یوز نہیں کروں گی، کیونکہ اس میں گاجر اور الائچی کا جو اروما ہوتا ہے وہی بہت ہے، وہی اس کو ایک یونیکنیس دیتا ہے، تو اس میں ہم کوئی اور چیز ایڈ نہیں کریں گے اروما کے لیے۔ بالکل اینڈ میں میرے پاس 1 کپ ملائی ہے، تقریباً 4 ٹیبل اسپونس، وہ میں یہاں پر ایڈ کروں گی۔ فلیم کو بالکل لو کر دوں گی، اسے ڈال کے 2 منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی۔ ملائی کو اس میں مکس کر لیا تھا، اچھی سی کنسسٹنسی اس میں آ گئی ہے اور یہ بڑا مزیدار سا کریمی سا گجریلا ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ یہ بے حد اچھا، آسان اور مزیدار ہیلدی میٹھا ہے، جسے اس سردیوں میں آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو اس سے مستفید کیجیے گا۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کے رزق میں، کمائی اور کاروبار میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو اپنی نعمتوں سے، برکتوں سے سجاتے رکھیں، سنوارتے رکھیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔